السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بعض اتفاقات ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو میں چھپے حادثات اور واقعات خود بخود نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے سے پہلے ہربیال مری، جو اس وقت ایک طرح سے BLA کا سربراہ ہے، ان کی اور گورو آریہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 27 اور 28 جون 2020 کو بلوچ ڈائلاگ کے عنوان سے ایک سیمینار بھی رکھا گیا۔ اس سیمینار کے میزبان ایک بھارتی معروف انٹیلیجنس کے سابقہ افسر اور آج کل لندن کے بھارتی سفارت خانے کے میں ایک سیکٹری لیول کے صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، اس میٹنگ کی تیسری اہم شخصیت جو تھی وہ خود ہربیال مری تھے، یعنی ہربیال مری، میجر گورو آریہ اور یہ صاحب۔ دوسرا مہمان پاکستان سے فرار فرانس میں سیاسی پناہ لینے والا گینگسٹر عارف اجاکیا کٹر گینگسٹر ہے اور پاکستان میں کشمیر اور گلگت کے حوالے سے بھارتی پراکسی کھیلنے کے چکروں میں مشکوک ہونے کے بعد فرانس بھاگ کر اس نے سیاسی پناہ لی۔ تیسرا اہم مہمان ایک اور بھارتی تجزیہ کار مارک کنڈرا بھی شریک تھا۔ یہ چاروں افراد پاکستان کے شدید مخالف ہیں۔ یہ سیمینار 2 دن یعنی 27 اور 28 جون کو جاری رہا۔ اس سیمینار کا موضوع بلوچستان میں چین کی لوٹ کا پروپیگنڈا اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں چین کی بڑی سرمایہ کاری تھا۔ یاد رہے کہ کراچی کے اسٹاک ایکسچینج میں شنگھائی اسٹاک ایکسچینج ایک بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ حملے سے ایک دن پہلے یعنی 28 جون کو یہ طویل سیمینار جو رات دیر تک چلتا رہا اور صبح 29 جون 2020 کو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گردانہ حملہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ٹویٹ میجر گورو آریہ نے حملے کے مقام کے ساتھ کی کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ دہشت گردانہ حملہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا طے پایا، کیا باتیں ہوئی، کیا پلاننگ ہوئی، اور آپ نے یہ بھی جان لیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت انڈیا کے جو یہ گورو آریہ ٹائپ کے بندے بیٹھے ہیں، یہ دراصل اس ساری گیم کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے۔ یہاں 70% جنگ جو ہے وہ دماغوں سے، کمپیوٹر سے اور زبانوں سے لڑی جائے گی، اور 30% جو ہے وہ پریکٹیکل وار ہے۔ اگر پراکسی کو بھی اس میں شامل کر لیں تو پھر یہ عملی جنگ صرف 20% ہی رہ جاتی ہے۔ اس مرحلے پہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کے مضمرات سے آگاہ ہو۔ یاد رکھیے، دشمن کا سب سے مضبوط ٹول آپ کے اور آپ کی فوج کے درمیان تفاوت پیدا کرنا ہے۔ دشمن یہ چاہے گا کہ آپ اپنی فوج کے خلاف باتیں کریں، کمنٹس دیں اور ان لائنوں پہ چلے جن پہ وہ آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے کچھ فرسٹریٹڈ سیاستدان بدقسمتی سے جو جوڑ توڑ کر کے معاملات سیدھے کر لیا کرتے تھے، اب شومیے حالات ان کی دال نہیں گر رہی، تو انہوں نے اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے شاید یہ راستہ تلاش کر لیا ہے۔ یہ جو پوسٹیں آپ کو نظر آتی ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، اس کے بجٹ کے حوالے سے، ان کے دوسرے واقعات کے حوالے سے، یہ سب دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ آپ سے درخواست ہے اس سے ہوشیار رہیں، اس کو کنڈیم کریں اور اپنے دشمن کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ
کھڑے ہیں. جو ہمارے معاملات ہیں ہم اپنے گھر میں طے کریں گے. ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ماموں جان بنے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ نماز اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ جانیے. اپنے گھروں میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.